بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم، لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصحاب پر۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھل لانے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ اتر کر وہ ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ناظرین محترم، پورے عالم اسلام کو ربیع الاول کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم ربیع الاول شریف میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کی اور انسیت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو کن کن الفاظ سے، کن کن القابات سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کریں گے کہ آپ کا مقام رسالت کیا ہے، آپ کا منصب کیا ہے، اور ہمیں کس طرح بیہیو آپ کے منصب کے ساتھ، رسالے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آئیے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں جناب حسان بن خورشید۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ تشریف لائے، اور جناب حسان بھائی آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بھی تشریف لائے۔ اس پروگرام کا آغاز ناظرین ہم حسان خورشید کی ہم سے کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں گے۔ جی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، حق لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ علامہ صاحب، بات وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کی، محبت کی، آپ سے انسیت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ پورا قرآن آپ کا قصیدہ نظر آتا ہے، کہ جہاں چاہیں، دل جس جگہ چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، اور آپ یہ فرمائیے کہ کن کن مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا اور آپ کے اوصاف حمیدہ کو بلند کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا
وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا المزمل وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا المدثر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا النبی وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الرسول وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والنجم اذا ہوا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والضحى والليل إذا سجى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. کیا بات. حمد و صلات کے بعد کروڑوں صلاۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کے متعلق ہے اور آپ علیہ السلام کو جن اوصاف حمیدہ کے ساتھ اللہ نے قرآن میں مخاطب کیا ان کے متعلق ہے. اللہ جل مجدہ نے اپنی کتاب کے اندر سابقہ جتنی انبیاء کرام ہیں جب ان کے قصص اور امثال کو بیان کیا تو اللہ نے یا نوح ہو یا ابراہیم ہو یا آدم ہو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت کم گنے چنے 4 مقامات ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم شریف بیان کیا گیا ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے وگرنہ اللہ نے جن مقامات پر بھی حضور کو مخاطب کیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو ذکر کیا ہے. جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائی خطبے کے اندر چند آیات طیبات پڑھی کہ اللہ نے فرمایا اے چادر اوڑھنے والے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی, والنجم اذا ہوا پیارے آپ اوپر آگے اس کی بھی قسم ہے, پھر آپ معراج کر کے واپس چلے گئے اس کی بھی قسم ہے. تو ہمارے یہاں ایک اصول ہے شریعت میں علوم عالیہ کے اندر علم البلاغت میں کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا نام نہ لیں, کوئی ایسا لفظ کہ جو پیار کا لفظ ہو محبت کا لفظ ہو اس لفظ کے ساتھ آپ اپنے محبوب کو پکاریں. اور یہی چیز قرآن حکیم کے اندر اللہ جل مجدہ نے رکھی ہے اور اپنے حبیب کو جب بھی پکارا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات کے ساتھ پکارا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا آغاز فرمایا. جیسا کہ سورہ مزمل کے اندر ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام کرتے تھے تو اللہ جل مجدہ نے اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو حکم فرمایا کہ ساری رات آپ عبادت نہ کریں, کچھ وقت نکال کے آپ اپنا آرام بھی کر لیا کریں. تو یہاں آپ کو احمد یا محمد کے ذریعے مخاطب نہیں کیا گیا یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھنے والے. واہ واہ. تو اس میں بات یہ ہے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے تو وہ بڑی اہتمام سے کرتا ہے. واہ واہ. وہ اپنی ٹوپی کو درست کرتا ہے, اپنے لباس کو درست کرتا ہے, اور اگر جاڑ کی راتیں ہوں تو اس میں وہ چادر بھی اوڑھتا ہے اور چادر اوڑھتا ہے سردی سے بچنے کے لیے. صحیح. مصطفیٰ کریم تو سب کے لیے رحمت ہے, کوئی اذیت آپ کے قریب نہیں جاتی تھی, صرف سنت چھوڑنے کے لیے کہ کوئی اگر چلے چادر اوڑھ کے تو میری سنت ہو جائے اور اگر نماز پڑھے چادر اوڑھ کے تو میری سنت ہو جائے. تو یہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبادت ہے اس میں جب اللہ نے کمی کا حکم ارشاد فرمایا تو آپ کا اسم شریف نہیں بیان فرمایا بلکہ آپ کا وصف شریف بیان فرمایا. واہ واہ. اور آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو تقریباً قرآن حکیم کے اندر آپ کے اوصاف کو ذکر کیا گیا اور زیادہ آپ کے لیے کاف ضمیر کو ذکر کیا گیا. جیسے کہ علم نشرح لک صدرک, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا. یعنی کہ جب بھی اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بات کی ہے تو وہ کاف ضمیر سے کی ہے, اور کاف ضمیر کا جب آپ اردو زبان کے اندر ترجمہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے معنی میں بنتا ہے. اور ہم بھی جب اپنے بچوں کو یا معاشرے کے اندر کوئی ادب کی بات کرتے ہیں تو کوئی تو سے بات کرے, تڑاک سے بات کرے تو ہم اس کو منع کر دیتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے بلکہ آپ سے بات کرتے ہیں. تو اس سے ایک یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن حکیم کی دولت عطا فرمائی ہے
اس کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب سے بات کرنے کے طریقے کیا ہیں، اللہ نے خود بات کر کے امت کے لیے حکم فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے اوصاف سے بات کرتا ہوں، تم تو ہو ہی میرے محبوب کے غلام، تمہارے الفاظ تو اور بھی زیادہ عاجزانہ ہونے چاہیے۔ میں تو خالق ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، جو چاہوں جس طرح چاہوں میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے لیے یہ ہے کہ جب بھی تم بات کرو تو پیار سے بات کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اگر کوئی مسئلہ پوچھتے تھے تو سب سے پہلے جو بات ہوتی تھی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرا والد بھی آپ پہ قربان اور میری والدہ بھی آپ پہ قربان، اے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد اپنے مسئلے کا بیان کرتے تھے یا رسول اللہ، اور جو بھی بات، جی بالکل، اور قرآن حکیم کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اور اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے علماء نے کہ راعنا جب صحابہ کہتے تھے اس کا مطلب ہے رعایت کیجئے، اور یہ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہماری رعایت کریں، مطلب ہمارے حال پر نظر کریں۔ لیکن یہ جملہ یہود کی زبان میں کچھ دوسرا معنی دیتا تھا، اور اس کا معنی یہ تھا کہ آپ کی بات نہ سنی جائے، یعنی کہ یہ بد دعا کے معنی میں تھا۔ حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ جب وہ علم یہود کی لغت سے جو ہے وہ واقف تھے، جب ان کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ تم آئندہ حضور سے مذاق نہیں اڑاؤ گے، ٹھٹھا نہیں کرو گے، اگر کرو گے تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ آپ واپس آئے تو جبریل امین یہ آیت لے کر اترے کہ محبوب، صحابہ آپ سے جو بات کرتے ہیں وہ ادب کا طریقہ ہے، لیکن یہاں سے ایک جملہ بے ادبی کا نکلتا ہے، یہود ٹھٹھا اور مذاق کر رہے ہیں، اب آپ کے صحابہ کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ رائنا نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ تم یہ کہو گے اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے ہماری پختگی کے لیے بات ذہن میں آ جائے تو اس معاملے میں ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، نظر رحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جانوں سے، مال سے، اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اسی پر ہم بات کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ جناب حسان بن خوشی صاحب تشریف فرمائیں، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی نعمتیں بانٹتا واہ، جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ بے شک بے شک، آج لے ان کی پناہ، مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تو پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، بہت اچھے، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا، جان و دل ہوش و خرد سب تو
مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا کیا کہنے واہ 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 نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا وصف عطا فرمایا ہے کہ آپ جہاں جہاں گئے کرم کرتے گئے, کرم ہی کرم ہوتا گیا. تو یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول ہمیں عطا فرمایا. تو ہمارا کیا اس میں ہونا چاہیے, ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ حدیث میں آپ کو اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے آپ کے گوش و گزار کی کہ ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے. نعت سے پہلے آپ یہ حدیث پاک پیش کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے ہاں محبوب ہو جاؤں. یہ حدیث کے علاوہ قرآن کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے اس کا ذکر کیا گیا, اور وہ یوں ارشاد فرمایا اللہ نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. یہاں اللہ جل مجدہ نے والد کا ذکر کیا, اولاد کا ذکر کیا, بھائیوں کا ذکر کیا, اللہ نے بیویوں کا ذکر کیا, اور کنبے کا ذکر کیا, اور تجارت کے جس کے گھاٹے میں پڑنے کا بندے کو اندیشہ رہتا ہے کہیں میرا کاروبار نقصان میں نہ چلا جائے, اس کا ذکر کیا. اور جو بندے کی رہائش کی جگہ ہوتی ہے فرمایا جس کو تم پسند کرتے ہو, جس کی جیسی بھی رہائش ہو, جھوپڑی والا بھی ہو تو اسے اپنی جھوپڑی پسند ہوتی ہے, اس کا ذکر کیا. فرمایا یہ سب چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عظیم ہیں تو پھر تم اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب اس میں کس محبت کا ہم سے تقاضا کیا گیا, یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. تو محبت کی علامہ عینی علیہ رحمت فرماتے ہیں دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے طبی محبت اور ایک ہوتی ہے عقلی محبت. طبی محبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز سے محبت ہو گئی, اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. صحیح. اور عقلی محبت یہ ہے کہ جو علم میں ہو, جمال میں ہو, سخاوت میں ہو, معاشرے میں اچھا ہو, اپنے اندر نرمی کا مادہ رکھتا ہو, اس کی جماعت ہو, جس کا ذکر قرآن میں ہو, اس کی علماء ہوں, اس کا اہل بیت ہو, تو اس سے پیار کیا جائے. جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو حضور کا حسن بڑا بے مثال ہے. سبحان اللہ. اور حسن کے بارے میں فرمایا والضحیٰ, قسم محبوب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی. امام راضی فرماتے ہیں اصل میں تو چاشت کے سورج کو کہتے ہیں, لیکن قرآن کے اندر استعارہ استعمال ہوتا ہے. بولا تو چاشت کا سورج ہے, صبح کے وقت جو سورج چمکتا ہے, بولا یہ ہے, لیکن مراد اس سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چمکتا ہوا چہرہ ہے. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کی امی ہے. بالکل. اور حدیث بخاری کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایسی خبر ملتی کہ جس سے آپ خوش ہو جاتے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر, تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ جگمگا اٹھتا, ایسے لگتا جیسے چاند کا ٹکڑا چمک رہا. واہ واہ. براء ابن عازب تو کہتے ہیں, جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب حضور کو سبز پوشاک میں, ترمذی شریف کی روایت ہے, 14ویں کے چاند کی رات آرام فرماتے ہوئے دیکھا, تو میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی حضور کو چہرے کو دیکھتا. اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند سے بہت زیادہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوبصورت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو اس سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں, عقلی محبت. اور وہ کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ,
محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا. سبحان اللہ. اور تیسری جو عام بات ہے وہ یہ ہے کہ جس سے مال ملے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ ایک دنیاوی بات بھی ہے اور عقلی بات بھی ہے. قرآن نے آقا علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، آپ اتنی سخاوت کرتے تھے کہ گھر سے سب کچھ نکال کے صحابہ کو آپ علیہ السلام عطا فرما دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس حکم کو نازل کیا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بالکل کھول کے نہ رکھیں، آپ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا روک کے بھی رکھیں. اور حدیث بخاری ہے، آقا کریم علیہ السلام کے متعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام پر رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت کا حال یہ ہوتا، ویسے بھی آپ سخی تھے، کہ جس طرح یہ بارش برسانے والی ہوا ہوتی ہے نا، تیز چلتی ہے، اس ہوا میں اتنی تیزی نہیں ہوتی تھی جتنی اللہ کے نبی کی سخاوت میں تیزی ہوتی تھی. صحیح. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ تینوں چیزیں، باقی تو سب چیزیں موجود ہیں، آپ صادق بھی ہیں کردار کے حوالے سے. 40 سال کے بعد جب مکہ والوں سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا، تو مکہ والوں نے کہا ہم نے آپ کو صادق الامین پایا. ایک تو ہم نے آپ کو صادق پایا اور دوسرا ہم نے امین پایا آپ کو. تو جس کے اندر یہ صفات ہوں تو پھر حق بنتا ہے کہ اس ذات سے بے پناہ محبت بھی کی جائے اور اس ذات پر جو نازل ہوئی ہے کتاب اس کے احکامات پر بھی عمل کیا جائے اور اس ذات کی ایک ایک سنت کو لے کر اسے زندہ کیا جائے. کیونکہ محبت کی دلیل ہی یہی ہے کہ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی اداؤں کو بھی آپ کیا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اپناتے ہیں اور ان کی سیرت کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس پر چلیں. اچھا بظاہر ایک مسلمان ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بھی جانتا ہے. اس کا بظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر کلمہ پڑھ دیتا ہے، کلمہ پڑھ کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جب کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے، اپنی زبان سے اقرار کر دیتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا کیا عمل ہونا چاہیے کہ وہ اس کی بات کو اس پہ تصدیق کر دیں اس کی؟ یہ جو آپ نے کہا ہے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے. ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جب کوئی بندہ زبان سے کلمہ پڑھ دے تو اس کی بات کو مانا جائے گا اور اس کو مسلمان قرار دیا جائے. جو شخص یہ گواہی دے دے کہ میں مانتا ہوں. ہاں. اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، ایک صحابی تھے، ان کو سرکار نے جہاد پہ بھیجا تو انہوں نے ایک غیر مسلم کو پکڑا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود اس صحابی نے اس کی گردن مار دی. یہ کتاب الجہاد ابو داؤد شریف کی روایت ہے. آپ علیہ السلام کے پاس اس کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ اس طرح انہوں نے ایک غیر مسلم کو پکڑا جہاد کے دوران، اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد بھی انہوں نے وار کر دیا اور اسے قتل کر دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہوئے. آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ جب اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تم نے ان کا قتل کیوں کیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر یہ خواہش اور تمنا کی کہ کاش میں مسلمان ضرور ہوتا، لیکن اس واقعے کے بعد میں مسلمان ہوتا، اس سے پہلے میں مسلمان نہیں ہوتا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا غضب فرمایا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو بندہ کلمہ توحید اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کی 3 چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. ایک اس کی جان، دوسرا اس کا مال اور تیسری اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی عزت کی ضمانت بھی اسلام دیتا ہے اور اس کے مال کی ضمانت بھی اسلام دیتا ہے اور اس کی جان کی ضمانت بھی اسلام دیتا ہے. اور حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ کہ الا یہ کہ وہ ایسے کام کرے جیسے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو ظاہر بدلے میں قتل کیا جائے گا، چوری کی تو ظاہر بدلے میں ہاتھ کاٹے جائیں گے، اسی طرح اس نے ڈاکہ ڈالا یا دیگر جرائم ہیں جن کو حدود اللہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو دفاع نہیں ہے. باقی جو ہے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اس کی عزت اور اس کی جان اور اس کے مال کی ضمانت آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرما دی. لیکن بات یہ ہے
کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوتا ہے، جی۔ تو اس کی مال کی، اس کی جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، اس سوسائٹی کی، اس معاشرے کی ضرورت بن جاتی ہے، اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی چیزوں کی حفاظت کرے۔ بالکل، بالکل۔ لیکن اس کے دوسرے لوگ جو ہے اس کو، اس کے مال کو نقصان پہنچا دیں، یا اسی مذہب کے ماننے والے صحیح۔ دین اسلام میں وہ داخل ہوا ہے اور اس کے دوسرا اسلامی بھائی اٹھ کر اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کا مال لوٹ لے، اس کی جان کو نقصان پہنچا دے، صحیح۔ اس کے املاک کو نقصان پہنچا دے، اس کے لیے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ لیکن سنیں گے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جزاک ٹھیک۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد اللہ اللہ، کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، اور مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، واہ، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، کیا بات ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، واہ واہ، میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، بہت اچھے، مزہ ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ ہے کہ سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا کیا کہنا ہے، وہ دیکھو کیا بات، ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، درودوں کی بارش، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کہ آجوں بھی آقا امام آ گیا ہے، کہ آجوں بھی آقا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کرم آج بالا ہے بام آ گیا ہے، مزہ تو جب ہے سرکار محشر میں کہیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ غلامی نصیب فرمائے کہ ہم جب ہم چلیں تو پتہ چلے کہ سرکار کا غلام چل رہا ہے، ہم جب بات کریں تو پتہ چلے کہ سرکار کا غلام بات کر رہا ہے، ہمارے کسی عمل سے یہ ثابت نہ ہو کہ یہ سرکار کا غلام نہیں بلکہ اپنی انا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو جس طرح میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کی املاک کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کیا کہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے آپ نے۔ جب ہم نے بخاری شریف کی حدیث جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کے تناظر میں اگر یہ سوال یوں ہو تو بہت زیادہ اچھا ہوگا کہ جب کوئی اسلامی ملک ہو، اس میں اسلامی نظام ہو، تو وہاں اگر غیر مسلم بھی رہ رہے ہیں تو ان کے مال کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، یہ اور اچھا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ جس طرح اسلام مومن کی مال اور جان اور اس کی عزت کی کلمہ کی وجہ سے ضمانت دیتا ہے،
اسی طرح اسلامی ملک کے اندر رہنے والے جو غیر مسلمین ہوتے ہیں، اسلام ان کی بھی مال اور جان اور ان کی آبادیوں کی ضمانت دیتا ہے. ان کی بھی، ہاں ان کی بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ان ٹھیک کی ہے، بھی دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں ہاں ذمی. ہاں ٹھیک ہے نا. صحیح جیسے کہ ہمارے ملک میں عیسائی ہیں صحیح. اور یہودی وغیرہ رہتے ہیں، یا ہندو اور سکھ وغیرہ رہتے ہیں. جب یہ ہمارے قانون کو کے تابع ہوتے ہیں اور خلاف شرع بھی ہم سے کوئی بات نہیں کرتے، صحیح، خلاف شرع بھی کوئی بات نہیں کرتے، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ ان کی بھی حفاظت کی جائے. بالکل صحیح. ذہن سے بات شاید نکل جائے. سیدنا فاروق اعظم میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو آپ باہر نکلے تو آپ نے ایک بوڑھے یہودی کو دیکھا اللہ، جو کہ مدینہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہا تھا. تو آپ نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میرے پاس اب جو جان تھی وہ جواب دے چکی ہے، طاقت اور توانائی تو ہے نہیں کہ میں دکانوں پہ کام کروں یا مدینہ کے کھیتوں میں کام کروں، تو میں اپنے معاش کے لیے بس مانگتا ہوں اور رات کو کھا لیتا ہوں. صحیح. تو آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ تم. اور اپنے آپ سے بات کرنے لگے کہ فاروق تجھے اس کا ذریعہ معاش، اس کے اسباب اور بندوبست، اس کا وظیفہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ کہ جب یہ جوان تھا مدینہ کی زمین سے کماتا تھا، خود بھی کھاتا تھا اور تیرے بیت المال کو ٹیکس بھی دیتا تھا. آج جب یہ اس میں توانائی ختم ہو گئی ہے تو اب یہ بھیک مانگ رہا ہے. اب ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی روزی روٹی کا بندوبست انتظام کیا جائے. صحیح صحیح. اب یہ جو آپ کی بات ہے اس کو میں آگے بڑھا دوں. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے مال کے بارے میں کہ اگر آپ کسی کی تدفین کر رہے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، اور دوران تدفین اگر کسی کا پیسہ، کسی کی قیمتی چیز قبر کے اندر گر گئی ہے اور آپ نے اس پر تختے بھی دے دیے اور منو مٹی بھی ڈال دی، تو دین اسلام کہتا ہے اس کو اٹھا دیا جائے اور اٹھانے کے بعد مال کو نکالا جائے. اور دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے کہ جب نمازی نماز میں کھڑا ہو اور اسے معلوم ہو کہ کسی کی جان کو نقصان ہو رہا ہے یا کسی کے مال کو نقصان ہو رہا ہے، تو نماز فرض کو توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن کسی کی جان اور اس کے مال یا بچہ گر رہا ہے، اس کے لیے آپ نماز بھی توڑ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ مختلف لوگ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں. بالکل انہیں کرنا چاہیے. احتجاج کرنا کسی بھی جمہوری ملک کے اندر وہ سب کا حق ہے. لیکن جمہوری نہ بھی ہو، ہمارا اسلام بھی احتجاج کی جاتی ہے، اسلام بھی اس کا کہتا ہے. لیکن چونکہ ہم جمہوری ملک میں بیٹھے ہیں تو اس لیے میں نے جملہ استعمال کیا. اسلام ہر کسی کو دفاع دیتا ہے کہ تم احتجاج ضرور کرو، لیکن کسی بھی مسلمان کی املاک کو نقصان پہنچایا تو ظاہر سی بات ہے ازالہ اسلام کہتا ہے انہی سے لیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن شواہد کی اور دلائل کی بنیاد پر یہ معلوم ہو کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے. صحیح صحیح. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی بھی ہتھے چڑھ گیا اور اسے لٹکا دیا جاتا ہے. نہیں، دلائل کی بنیاد پر یہ لیا جائے. کسی کی گاڑی کو نقصان پہنچانا، پیٹرول پمپ کو آگ لگا دینا یا کسی کی دکان کو آگ لگا دینا شریعت مطالعہ کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے. نہ اخلاق اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ شرع شریف اس کی اجازت دیتی ہے. آپ بالکل سب کچھ کریں. اور اگر حدیث کو آپ دیکھیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ جو چیز ہے اسے بھی آپ ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں آتا ہے. اور حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں ہے. اللہ، قیامت کے دن جو شہید قرض لے گا اور اللہ کی خاطر اپنی جان دے کے جائے گا وہ بھی اسے معاف نہیں ہے. اور جس کی کسی نے دکان چلائی ہے، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کسی نے نقصان کیا ہے، کل کو اگلا کھڑا ہو جائے کہ بھائی میرا یہ نقصان بھرو، تو کہاں سے بھرو گے؟ تمہاری نمازی بھی چلی جائیں گی، تمہارے زکوٰۃ بھی چلے جائیں گے، حاجی صاحبان کے حج بھی چلے جائیں گے، معتمرین کے جو ہے وہ عمرے بھی چلے جائیں گے. آخری ایک سوال جو ہے کہ وقت تو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کو پورا ماننا ہے، آپ کے فرامین کو پورا ماننا ہے. تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی ہے کہ اخلاق حسنہ، کہ آپ دوسروں سے جب بات چیت کرو تو بڑے اچھے انداز میں، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرو، اور گالی گلوچ سے
اور فحش گوئی سے سختی سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر اس کے بارے میں آپ فرمائیے کہ کوئی پڑھا لکھا شخص یا کوئی عالم دین شخص اگر گالی دیتا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا یہ آپ نے کہ کوئی شخص اگر گالی دیتا ہے، ایک ہوتا ہے گالی دینا، فحش گوئی کرنا، وہ ایک الگ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی عادات ہیں، وہ ملک کو یا قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کی وضاحت کرنا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد اب تشریح، قرآن کریم نے سورہ مومنون کے اندر اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں. صحیح. یعنی کہ 18ویں پارے میں پہلی ہی رکوع کے اندر نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، امانتوں کو ادا کرتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اور فحش گوئی سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں، گالی گلوچ سے پرہیز کرتے ہیں. یہاں تک کہ قرآن حکیم نے یہ فرمایا کہ تم کفار کے بتوں کو گالی مت دو. صحیح. اور آگے اس کی علت بھی بیان کی کہ وہ تمہارے معبود حقیقی کو اس کے بدلے میں گالی دیں گے. اور حدیث بخاری کے اندر میں حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہو. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو کوئی بھی اپنی ماں باپ کو گالی نہیں دیتا. فرمایا نہیں، تم جب کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. ہاں، وائس ورس ہو جاتا ہے. اور آخری میسج یہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے. حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے. صحابہ کرام زمانے جاہلیت کی بات کرتے تھے، حضور مسکرا بھی جاتے تھے. نہ آپ علیہ السلام نے کبھی فحش گوئی کی ہے، نہ آپ علیہ السلام نے سنی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب حضرت علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خصوصی موقع پر آپ نے گفتگو فرمائی، اور جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور ہمارے اس پروگرام کا اختتام جناب حسن بھائی کی نعت پر ہوگا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا. قرآن مجید کیا کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کیا تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیسی عقیدت ہونی چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی. اور خاص طور پر اس بات کا بھی کہ ہم ان لوگوں کو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی املاک کو کسی بھی وجہ سے کہیں پر بھی اگر ہم نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ حضرت نے فرمایا کہ گالی گلوچ کرنا، اور کسی عام آدمی تو کوئی کرتا ہے، لیکن جب کوئی پڑھا لکھا شخص یا کوئی عالم دین کسی کو گالی دیتا ہے تو یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، قرآن کی روح سے، حدیث کے روح سے. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. فی امان اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. جن کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا، نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا. ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے. جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا. شہر طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ، شہر طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ.